بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 111 ہے، جس کا عنوان ہے باب غلظ تحریم الغلول۔ سبق شروع کرنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان ذکر کردہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر اقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ فلاں فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ فلاں بھی شہید ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے، ایک چادر یا عبا کی چوری کے نتیجے میں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں سوائے اہل ایمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور اعلان کیا کہ خبردار، جنت میں صرف مومنین ہی داخل ہوں گے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ زہیر بن حرب النسائی ثم البغدادی، دوسرے ہیں ہاشم بن القاسم بن مسلم اللیثی ثقۃ ثبت، تیسرے ہیں عکرمہ بن عمار العجلی ثقۃ، چوتھے ہیں سماک الحنفی ابو زمیل ثقۃ، اور پانچویں ہیں عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہما، حبر الامہ بحر الامہ، یہ ان کے القاب ہیں اور ان کا پہلے بھی تذکرہ ہو چکا۔ اور چھٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب بن نفیل بن عدی القرشی العدوی امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث کا تسلسل ہے صیغہ افراد کے ساتھ، یعنی حدثنی، البتہ دوسرے راوی حدثنا استعمال کرتے ہیں۔ اور محدثین کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ راوی جب اپنے استاد صاحب سے اکیلا حدیث سنے تو وہ حدثنی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، اور اگر دیگر رفقا کے ساتھ استاد صاحب سے سنے تو وہ حدثنا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اور اس سند کے اندر صحابی صحابی سے روایت کر رہے ہیں اور تابعی تابعی سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جو عبادلہ اربع میں سے ایک ہیں، مکثرین سبع میں سے ایک ہیں، اور وہ حضرات جو فتویٰ کے ساتھ مشہور تھے ان میں سے ایک ہیں۔ ان کا نام حبر الامہ یعنی بہت بڑے عالم، بحر الامہ علم کے سمندر، یہ ان کے القاب ہیں، ان کے علم کی وسعت اور گہرائی کی وجہ سے۔ اور اس سند کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہے جو خلفائے راشدین میں سے ایک ہیں، اور وہ 10 حضرات جن کو جنت کی خوشخبری ملی ان میں سے ایک ہیں۔ سب سے پہلے ان کو امیر المؤمنین کا لقب ملا، فاروق کا لقب ملا، اور ان کے بہت سارے مناقب ہیں۔ یہاں سے ہم اس حدیث کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ لما کان یوم خیبر، کہ جب خیبر کا دن تھا۔ شارح کہتے ہیں کہ کانا یہاں تامہ ہے وقع کے معنی میں، اور یوم فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ خیبر کا معرکہ 7 ہجری میں محرم الحرام کے اندر پیش آیا۔ تو کہتے ہیں کہ اقبل نفر، ایک جماعت سامنے سے آئی۔ نفر کہتے ہیں 10 سے کم افراد کو، اور ابو العباس فرماتے ہیں کہ نفر، رہت، قوم، یہ سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا معنی جمع والا ہے اور ان کی واحد نہیں ہے۔
اور یہ جو جماعت تھی من صحابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تھی۔ فقالوا، تو وہ کہنے لگے فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ شارح کہتے ہیں کہ فلان یا فلانتن یہ کنائے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، انسانوں سے بھی کنایا کیا جاتا ہے اور بہائم سے بھی کنایا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں رکبت الفلان حلبت الفلانہ، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ فلان شہید، یعنی ایک اور شخص کے بارے میں کہا کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ حتی مروا علی رجل، یہاں تک کہ وہ اس شخص کے پاس سے گزرے۔ شخص کے پاس سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف نام لے رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک اور شخص کا نام لیا کہ وہ بھی اس مارکے کے اندر شہید ہو گیا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس کا نام لیا گیا تھا وہ مدعم تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، جس کا تذکرہ اگلی حدیث کے اندر بھی آ رہا ہے۔ جب ان حضرات نے کہا کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، یعنی مدعم کا نام لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کا کلمہ ہے، اور اس کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس آدمی کے بارے میں یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ شہید ہے اور اول واہلے میں یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، تو یہ بات ہرگز نہیں۔ اس بات کو آپ علیہ السلام نے رد کیا، اور اس کا یہاں ترجمہ یہ ہوگا ان زجروا عن ذکر ھذا الرجل فی جملۃ الشہداء، کہ اس شخص کو بقیہ شہداء کے اندر شمار کرنے سے رک جاؤ، کیونکہ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ اور آگے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی رأیتہ فی النار، کیونکہ میں نے اس کو آگ میں دیکھا ہے۔ تو یہ جملہ کلا کی تعلیل ہے، اور فی بردتن، فی تعلیلیہ ہے، یعنی بسبب بردتن، ایک چادر کی وجہ سے، جیسے کہ ایک متفق علیہ حدیث ہے عذبت امرأۃ النار فی ہرہ، تو اس روایت میں فی تعلیلیہ ہے، اسی طرح اس حدیث کے اندر بھی فی بردہ کے اندر فی تعلیلیہ ہے۔ بردہ کسے کہتے ہیں؟ ہی شملہ، چادر، المخططہ، جس کے اندر لکیریں ہوں، لائنیں ہوں، اور بعض کہتے ہیں کہ کساء اسود مربع، کالی رنگ کی چادر جو چورس ہوتی تھی، فیہ صور، جس میں کچھ تصویریں بنی ہوتی تھی، تلبسہ الاعراب، دیہاتی اس کو پہنتے تھے، اور اس کی جمع آتی ہے برد۔ اور غلہ، یہ بردہ کی صفت ہے، یہ محلن مجرور ہے، اور غلہ کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت میں خیانت، اور تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چوری کر لینا، اس کو غلول کہتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ او عباءتن، تو یہ راوی کا شک ہے، عباء کہتے ہیں چوغے کو۔ شک یہ ہے کہ بردہ کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یا عباء کہا تھا۔ امام قرطبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے کوئی دلیل نہیں جو گناہ کبیرہ کی وجہ سے کفر کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل توحید کی ایک جماعت اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہوگی، پھر اپنے توحید کی وجہ سے جہنم سے نکال لیے جائیں گے، یا ان کے لیے شفاعت کی جائے گی، اس شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، جیسے کہ صحیح احادیث کے اندر آ رہا ہے۔ اور یہ بات ممکن ہے کہ یہ خیانت کرنے والا بھی انہی میں سے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن خطاب، جاؤ اور لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہ ہوگا، یعنی دخول اولی کے ساتھ داخل نہیں ہوگا۔ یہ دخول اولی والی تعویل اسی وجہ سے کی جا رہی ہے تاکہ ان نصوص کے درمیان جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ موحدین جنت میں داخل ہوں گے اگرچہ ان سے گناہ کبیرہ ہو جائے، اور اس نص کے درمیان موافقت قائم کر دی جائے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے الا المؤمنون، سوائے مومنوں کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور میں نے اعلان کر دیا، الا، یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی مخاطبین اور سامعین کی غفلت کو دور کرنے کے لیے آتا ہے کہ اے لوگو دھیان سے سنو، انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ جنت میں تو صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث پاک کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا شدید حرام ہے، اور یہ ان کبائر میں سے ہے جو کمال ایمان کے منافی ہے،
اسی مناسبت کی وجہ سے اس کو ابواب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا ہے، نہ کہ خواب میں اس کو دیکھا ہے۔ لہذا یہ اہل سنت کے لیے حجت ہے کہ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں اور وہ موجود ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں دلیل ہے اس بات کی کہ بعض لوگوں کو قیامت سے پہلے جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مال غنیمت میں خیانت کرے اس کو شہید نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کلا کے ذریعے سے ایسے شخص کو شہید کہنے سے منع فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس شخص کے اوپر شہداء کے احکام تو جاری ہوں گے، لیکن آخرت والا معاملہ وہ اللہ کے سپرد ہے۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب عن مالك بن انس عن ثور بن زيد الديلي عن سالم ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جزام يدعى رفاعة بن زيد من بني الزبيب فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيدي إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال يا رسول الله أصبت يوم خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر کو نکلے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی، ہم نے سونا چاندی مال غنیمت اسباب و سامان غلہ و اناج اور کپڑے وغیرہ حاصل کیے۔ ہم لوگ خیبر کی وادی کی طرف چلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا اور اسے آپ کو بنو زبیب کے ایک آدمی نے جسے رفاع بن زید کے نام سے پکارا جاتا تھا اور وہ جزام قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، ہدیہ دیا تھا۔ جب ہم وادی خیبر میں اتر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام کھڑا ہوا، آپ کی سواری کی زین کھول رہا تھا کہ اچانک ایک تیر اسے لگا جس میں اس کی موت تھی۔ ہم نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو اے اللہ کے رسول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بے شک وہ چادر اس کے اوپر آگ کا شعلہ بن کر لپک رہی ہے جو اس نے خیبر کے فتح کے دن مال غنیمت میں سے لے لیا تھا اور اس وقت تک مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا۔ یہ سن کر لوگ گھبرا اٹھے اور ایک شخص ایک یا دو تسمے لے کر حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کا ایک تسمہ ہے یا آگ کے دو تسمے ہیں۔ یہاں اس اسناد کے رجال کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہیں ابو الطاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ ثقۃ، دوسرے ہیں ابن وہب عبداللہ بن وہب ثقۃ حافظ عابد فقیہ، تیسرے ہیں مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر الاصبحی امام دار الہجرہ، چوتھے ہیں ثور بن زید الدؤلی، اس کو دونوں طرح پڑھ لیں گے، دؤلی بھی اور دیلی بھی، ثقۃ۔ پانچویں ہیں سالم ابو الغیث مولا بن مطیع مدنی ثقۃ۔ چھٹے ہیں عبد العزیز بن محمد بن عبید الدراوردی صدوق، اور بقیہ دو حضرات کا تذکرہ گزشتہ باب میں گزر چکا ہے۔ اس حدیث پاک کے شروع میں دو سندیں ذکر کی گئی ہیں، پہلی سداسیات میں سے ہے اور دوسری خماسیات میں سے ہے، اور اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس میں مدنی راویوں کا تسلسل ہے سوائے قتیبہ کے کہ وہ بغلانی ہے، اور ابو طاہر کے اور ابن وہب کے کہ یہ دونوں مصر کے رہنے والے تھے، اور اس میں ہائے تحویل کا اشارہ موجود ہے۔
اس روایت کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ اضافہ کرتے ہیں کہ یعنی ابن محمد، کیونکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب نے حدثنا عبد العزیز کے الفاظ کو ذکر کیا لیکن اس کو مجہول چھوڑ دیا اور عبد العزیز رحم اللہ کی وضاحت نہیں کی کہ ان سے کون سے عبد العزیز مراد ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے چاہا کہ وہ اس ابہام کو دور کریں، تو انہوں نے عبد العزیز کی نسبت ان کے والد کی طرف کر دی اور یعنی کا لفظ بڑھا دیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کے شیخ کے الفاظ نہیں۔ ادو علی بعض نسخوں میں الدیلی ہے، دونوں طرح اس کا پڑھنا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، جبکہ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہے افتتحنا خیبر، کہ ہم نے خیبر کو فتح کیا۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ بن ہارون فرماتے ہیں کہ ثور رحمہ اللہ سے اس حدیث کے اندر وہم ہوا ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کے غزوے کی طرف نہیں گئے تھے، بلکہ وہ جب تشریف لائے تھے جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر بعد ما افتتحوها، کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس خیبر میں آیا بعد اس کے کہ مسلمان خیبر کو فتح کر چکے تھے۔ البتہ اس بات کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غنائم کی تقسیم کے وقت وہاں موجود تھے، اور اس حدیث پاک سے مقصود بھی مدام کے قصے کو بیان کرنا ہے جس کا تعلق مال غنیمت میں ایک چادر کی خیانت کے بارے میں ہے، لہذا یہ روایت اپنی جگہ قابل استدلال باقی رہے گی، لہذا اس وہم کا اثر اس روایت کی حیثیت پر نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ ففتح اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ابھی ہم نے مال غنیمت حاصل نہیں کیا تھا۔ غنیمت کہتے ہیں ما نیل من اہل شرک، اہل شرک سے جو حاصل ہو عن وطن زبردستی، اس حال میں کہ جنگ ابھی موجود ہو، اور مال فے کہتے ہیں کہ جو مشرکین سے حاصل ہو جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابھی تک ہمیں سونا چاندی وغیرہ نہیں ملا تھا، البتہ ہمیں ساز و سامان، کھانا، کپڑے، یہ چیزیں مل گئی تھی، اور دیگر روایات میں مختلف اور چیزوں کے نام بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم وادی کی طرف چلے، اور وادی سے مراد یہاں وادی قرا ہے، یہ مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تھی، شام کی طرف سے جو حجاج کرام آتے ہیں ان کے راستے پر موجود ہے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا جس کا نام تھا مدعم، جو رفاع بن زید نے آپ علیہ السلام کو ہدیہ کیا تھا، اور یہ ایک حبشی غلام تھا۔ اور رفاع بن زید کا تعلق جزام قبیلے سے تھا، یہ دو قبیلے تھے جزام اور لخم نام کے، اور یہ دونوں یمن کے قبیلے تھے اور شام کے اندر آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور یدعا کا مطلب ہے کہ اس صحابی جنہوں نے یہ غلام ہدیہ کیا تھا رفاع بن زید کہا جاتا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے، یا اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت میں چوری شدید حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہ کمال ایمان کے منافی ہے، اسی مناسبت سے اس کو ابواب الایمان میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور مال غنیمت میں چوری تمام قسم کی حرام ہے، قلیل اور کثیر کا اس میں کوئی فرق نہیں، یہاں تک کہ ایک تسمہ بھی، ایک چھوٹی سی رسی بھی خیانت کے طور پر لینا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خیانت شہادت کا نام بولنے سے مانے ہے، لہذا جو شخص کسی مارکے میں مارا جائے لیکن اس نے خیانت کی ہو اور وہ خیانت ثابت ہو جائے تو اس کو شہید نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص کفر پر مر جائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بغیر کسی ضروری وجہ کے قسم بھی کھائی جا سکتی ہے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی۔ اور مال غنیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے حلال ہے، یہ بھی آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور اس حدیث پاک میں نبوت کی علامات میں سے ایک علامت کا تذکرہ بھی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک معجزہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو غیب کے احوال بتلا دیے کہ ایک فوت شدہ صاحب جن کو عذاب ہو رہا تھا اس کا عذاب بھی آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا، عذاب کی نوعیت اور اس کا سبب بھی بتا دیا گیا، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عذاب کے اسباب سے بچایا ہے،
کیونکہ اس میں آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو ایک بندے کے بارے میں بتایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی شہادت بھی باطل ہے اور اس کی وجہ اس کی خیانت ہے، اور یہ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تاکہ بقیہ حضرات کو خیانت سے بچایا جا سکے۔ یہ اس حدیث پاک کے فوائد کا بیان ہے۔ یہاں بھی چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔